یعنی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے محمد کے غلام کو سمجھو بھائی، جس کا غلام اتنا اعلیٰ ہے اس کا سردار کتنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا سردار کتنا بلند ہوگا، بلند بالا ہوگا۔ وہی کہہ رہا ہے، وہی کہہ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے آخری نبی فرما رہے ہیں کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر اور یہ ایک ایسی عبادت ہے اس کے لیے امیر ہونا شرط نہیں ہے، جو امیر ہوگا وہی نا، غریب بھی کرے، بیمار بھی، جو جس بھی حالت میں ہو، دل میں محبت ہے، یقیناً یہ عبادت ہے۔ اور ایک صلوات پڑھیں محمد والے تو یہ بالکل غلط کہا جاتا ہے۔ ولادت ہے، شرع ولادت ہے، اسی ٹاپک پر گفتگو کی جائے تو بہتر رہے کہ جناب مولائے کائنات کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمہ بنت اسد جو آپ کی ماں ہے، جو آپ کی ماں ہے، آپ نے گھر کو چھوڑا اور خود کو خانہ خدا کے قریب پہنچایا، خانہ خدا کے قریب پہنچایا۔ آپ یہ بتائیے کہ ہم اور آپ خانہ خدا کے قریب کیوں جاتے ہیں؟ ہم بھی جاتے ہیں اور آپ بھی جاتے ہیں، اللہ کے گھر کے پاس مسجد میں جاتے ہیں جب پریشان ہوتے ہیں، ہے نا۔ ہم کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ جائیں، مشکل ہے، اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ ہماری مشکل آسان فرمائے گا۔ فاطمہ بنت اسد بھی پہنچ گئی کہاں؟ خانہ کعبہ کے قریب، خانہ خدا کے قریب۔ اچھا، دعا کرنے کے لیے انسان کدھر جاتا ہے؟ آپ کے گھر پہ آنا ہے ہمیں تو کدھر سے آئیں گے ہم؟ آپ کے گھر سے آئیں گے کہ پچھواڑے سے آئیں گے؟ بھائی دروازے سے آئیں گے کہ پیچھے والی دیوار سے آئیں گے؟ بھائی دروازے سے جو آئے گا وہ سچا ہوگا، اچھا ہوگا۔ پیچھے سے تو آنے والا پیچھے سے آنے والا دروازے سے آنا چاہیے۔ فاطمہ بنت اسد کہاں جا رہی ہیں؟ دروازے کے قریب نہیں جا رہی ہیں، دیوار کے پیچھے والی دیوار پہ۔ بھائی اس میں ادھر کوئی راستہ وستہ نہیں ہے کہ چھلانگ لگا کر، نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ بی بی گئیں اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، توجہ فرمائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن، اللہ قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر نازل کیا جاتا نا، پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو قلب پیغمبر تھا جسے اللہ نے اس پر اتار دیا۔ اب غور کریں، پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ کیا ہے؟ پتھر کا ہوتا ہے، پتھر کا ہوتا ہے۔ تو قرآن یہ کون سا قرآن ہے؟ قرآن صامت، بولتا بولتا نہیں ہے۔ اگر سمجھنا ہے تو پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ یہ قرآن صامت ہے۔ تو قرآن صامت میں اتنا پاور ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہو جائے تو پہاڑ چکنا چور ہو جائے۔ بطن فاطمہ بنت اسد میں قرآن ناطق ہے، بطن فاطمہ بنت اسد میں قرآن ناطق ہے۔ اب فاطمہ بنت اسد کو جب درد کا احساس ہوا، خود کو در خانہ کعبہ کے قریب پہنچایا اور اپنے شکم مبارک کو در سے مس کیا۔ سنا قرآن صامت میں کتنی طاقت تھی؟ پہاڑ پہ نازل ہو، چکنا چور ہو جائے۔ بطن مبارک میں قرآن ناطق ہے۔ جیسے ہی مس ہوا، دیوار نے منہ کھولنا شروع کر دیا، دیوار پھٹی۔ جیسے ہی پھٹی، اب عزیزان گرامی ایک اور سوال آپ انسان سے بتائیے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سامنے دیوار ہے، تھوڑا سا کریک ہو جائے، یہ دیوار سامنے والی تھوڑا سا کریک ہو جائے، پھٹ جائے، آپ بتائیے یہاں پہ رہیں گے؟ آپ نہیں، کوئی بھی رہے گا؟ مولانا ابھی تو دیوار پڑی، پتہ نہیں چھت نہ گر جائے۔ سب باہر بھاگیں گے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے سب باہر بھاگیں۔ کیوں؟ کہا زلزلہ آ رہا ہے، یہ دیوار پھٹ رہی، بھاگو یہاں سے، ٹھیک ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد گئی تو دیوار واہ ہوئی، اتنی ہی واہ ہوئی کہ خود فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی۔ وہاں سے بھاگنا چاہیے تھا تو وہ اندر جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معلوم ہے کہ ایسے ہی نہیں جا رہی ہیں۔ اور جب دیوار واہ ہوئی تو عزیز و تاریخ بتاتی ہے، ہم نے علماء سے سنا کہ جیسے ہی دیوار واہ ہوئی کھلی تو اندر سے آواز آ گئی، آجا میری کنیز خاص، اندر آجا۔ اندر سے آواز آئی، آجا میری کنیز خاص۔